الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے سفر سے تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس ابن شریق اس سے پناہ مانگی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کو نکالا اور آپ تو طائف چلے گئے تھے، اب ہم لوگ مکہ میں کس کے رحم و کرم پر داخل ہوں گے، کیسے ہمارا انتظام ہوگا مکہ میں داخل ہونے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ابھی ہمارا کوئی غیب سے انتظام کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ایک دو باتیں ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طائف والوں کے لیے دعا کیوں فرمائی جبکہ انہوں نے مارا ہے، پیٹا ہے، ستایا ہے، تکلیفیں خوب دی؟
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے کہ اللہ یہ میری قوم ہے جو میرے مرتبے اور مقام سے واقف نہیں ہے، تو ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اور دوسری طرف ایک پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام کہ ان کی قوم نے ان کو ستایا ہے، ان کی قوم نے ان کو مارا اور پیٹا ہے، 1-2 نہیں 950 سال تک۔ تو وہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک بھی کافر کو اس زمین پر زندہ مت چھوڑ، اگر تجھ زندہ چھوڑے گا ان کو تو ان کی نسلیں جو پھیلے گی وہ کافر ہی پھیلے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، لہذا تو ان کو ختم فرما دے، برباد کر دے۔ انہوں نے تو ادھر یہ بد دعا کر دی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی اپنی قوم کے لیے ایسا ہی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے اور ان کی اولاد کو بھی ختم فرما دے۔ تو یہ دونوں بد دعا کیوں کی؟ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں کی؟ آقا نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ کہ وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ یہ نہیں ان کی قوم ایمان لائے گی، ان کی نسلیں ایمان لائے گی، تو اگر ان کے برباد ہونے کی دعائیں کر دی جائے تو پھر نسلوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے وحی کے ذریعے سے بتلایا تھا کہ یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لائے گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ اور نوح علیہ السلام کو تو بتلا دیا گیا تھا وحی کے ذریعے سے کہ یہ آپ کی وہ قوم ہے جو ایمان نہیں لائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، ہم نے وحی کر دی تھی نوح علیہ السلام کی طرف کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے بہت دعوت دی اپنی قوم کو، إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، یہ تیری قوم ہرگز اب ایمان نہیں لاوے گی، مہر لگا دی، جو لانا تھا وہ لا چکے، بس ختم ہو گیا۔ الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب جو بچی قوم ہے وہ ایمان نہیں لانے، وہ ستانے والے، تکلیف پہنچانے والے تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جن کی موت ایمان پر نہیں بلکہ کفر پر آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بد دعا فرمائی وہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ کی طرف سے کفر پر مرنا مقدر ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بد دعا نہیں مانگی کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا کہ یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لائے گی، اور یہاں نوح علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ ان کو وحی سے پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے انہوں نے بد دعائیں دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے کہا ربنا اطمس علی اموالہم، کہ مال اور اولاد سب کو تباہ و برباد کر دے پروردگار۔ وہاں بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا تھا کہ موسیٰ جن کو ایمان لانا تھا لا چکے، اور کچھ اب جو باقی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر کو مثال دی کہ عمر تیری مثال نوح اور موسیٰ علیہ السلام جیسی، اور ابو بکر تیری مثال اور تیری حیثیت حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا کہ یہ جو قیدی ہمارے پاس آئے بدر کے، ان کو کیا کیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا کیا کیا جائے، جو قید ہو کر آئے ہیں بہتر یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ہر رشتہ دار کو اس کا رشتہ دار دے دیا جائے۔ میرے رشتہ داروں میں سے کوئی قید ہو کر آیا ہے تو مجھے دے دو، میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اچھا بھائی تیری رائے یہ ہے کہ جو قیدی ہو کر آئے کافر ان کو قتل کر دیا جائے؟ کہا جی۔ کہا ابو بکر تیری رائے کیا ہے؟ ابو بکر نرم آدمی تھے، تو کہا ان کے پاس سے جرمانہ وصول کر کے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر تیری مثال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، یہ دونوں بہت نرم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وہ نافرمان قوم ان کے لیے دعا کی باری تعالیٰ سے کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم،
اے اللہ جو میرا اتباع کرتے ہیں، جو میری بات مانتے ہیں، جنہوں نے میری فرمانبرداری کی وہ تو میرے ہیں ہی ہیں، لیکن ومن عصانی، جنہوں نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تو نے بخش دیا اور رحم کر دیا تو بخشنا اور رحم کرنا تو تیری صفت ہے، یعنی تو نافرمانوں کو بھی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی باری تعالیٰ سے، ان تعذبهم فإنهم عبادک وان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ یہ نافرمانوں کو اگر تو عذاب دے دے تو فإنهم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، مالک کو اپنے بندوں پر تصرف کا پورا پورا حق ہے، تو جو چاہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر عذاب دے دے تو تیرے بندے، تو حق پر ہے، تیری نافرمانی کی ہے تو عذاب دے دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا تو نے ان کو، تو فإنک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، تو طاقت والا ہے، تو قوت والا ہے۔ کسی کو پوچھنے کا یہ حق نہیں ہے کہ گنہگار کو معاف کیوں کر دیا۔ ہمارے یہاں تو کھڑے ہو جاوے، کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تم نے اس کو معاف کیوں کر دیا جبکہ اس نے جرم کیا تھا۔ اللہ رب العزت کے سامنے بولنے کی طاقت کس کی ہوگی؟ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم آیا، اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، صف کے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، پر مارنے کی اور دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ آنکھیں مٹکانے کی طاقت ہوگی، نہ اشارے کرنے کی ہمت ہوگی، نہ زبان چلانے کی ہمت ہوگی، بالکل چپ چاپ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کو بات چیت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی مگر ہاں جس کو رحمان اجازت دے دے، یعنی اجازت ملے گی وہ بھی کسی کا حق نہیں ہوگا، جس کو اجازت ملے گی وہ بھی اس اللہ کی شان رحمانیت کا تقاضا ہوگا، اس کی صفت رحمان کا مظہر ہوگا، ورنہ کوئی یہ نہیں کہے گا مجھے بولنے کا موقع کیوں نہیں دیا۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے بولنے کا۔ اے اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، تو معاف کر دے مجرم کو، اس میں کیا حکمت ہے ہم حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر آدمی ہے کہ دیندار نظر آتا ہے لیکن کبھی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا گیا، کیوں مبتلا کیا گیا؟ اے اللہ ہم اس کی حکمتوں سے واقف نہیں ہے، تو حکمتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا کی حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو کہا ابوبکر تو ان کے جیسا ہے، اور عمر کو کہا کہ عمر تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے جب پتہ چل گیا کہ نافرمان ہے تو بد دعا کر دی اور کہا اللہ ان کو تباہ کر دے، نہ مال بچنے پائے نہ اولاد بچنے پائے، ان کا ناش ہو جائے بالکل۔ تو کہا عمر تیرا بھی یہی ہے کہ یہ بالکل نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ یہ لوگ آئے ہیں قید ہو کر، اب معاملہ ان کا ختم کر دیا جائے، کہ زندہ رکھے تو پھر یہ آگے بڑھ کے حرکت کریں گے نا، اس لیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تبسم فرمایا، ہنس دیا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر۔ خیر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے جب واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو درمیان میں مکہ کے اندر ایک علاقہ پڑ رہا تھا مقام نخلا۔ مقام نخلا میں چند دن آپ رہے، نخلا ایک علاقے کا نام ہے، چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ ادھر یہ ہوا کہ جنات اور شیاطین وہ نکلے ہوئے تھے پورے ورلڈ میں گھومنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آسمان پر ہمارا داخلہ کیوں بند ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں، اس وقت اس سے پہلے یہ جنات اور شیاطین آسمان میں اوپر جاتے تھے، چھپ کر ستاروں کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وحی کے جو الفاظ آتے یا فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے تو یہ اس کو سن لیا کرتے تھے، اد کچری وہاں کی سنی ہوئی آدھی پوندی بات اور آدھی اپنی طرف سے ملا دی، اور دنیا میں جو انسان شیطان جیسے دوست ہوتے تھے ان کو بتلا دیتے تھے، اور یہاں کے لوگ اس کو غیب جاننے کا دعویٰ کرتے تھے کہ دیکھو ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو اور آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا،
تو قیامت تک کے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی شرارتیں یا ہر قسم کی وہ چیز جو دین میں فتنہ کر دے ان چیزوں سے روکنا ضروری تھا۔ تو شیطان ایسی باتیں اگر ملا دے آپ کی تعلیمات میں تو پھر آپ کی تعلیم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ضروری تھا کہ جنات و شیاطین کو پابندی لگا دی جائے، اوپر نہ جائیں، اور اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا، قرآن کریم میں سورہ جین میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا باری تعالیٰ کی طرف سے کہ شہاب الرصدہ، ایک شعلہ تیار رہتا تھا، جہاں پر جاتے کہ آگ کا شعلہ چابک اور کوڑا ان کو پڑتا تھا اور وہ جل جایا کرتے تھے، جیسا کہ ہماری زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں ستارہ گرنا۔ کبھی دیکھا ہوگا آسمان پہ سے کہ ستارہ گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو باری تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب فاتبعہ شہاب ثاقب، سورہ صافات میں تذکرہ، سورہ طارق میں تذکرہ، بہت سی جگہ پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ گویا شیطان کو ستارے کے ذریعے سے مارا جاتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، نبوت کی بقا اور نبوت کی حفاظت۔ اس وقت حق تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی حفاظت کے لیے شیطان جو تھا اس کا قلا کما کیا، شیطان کا پیچھا کیا، شیطان کو سزائیں دی۔ اسی طریقے سے اس دور میں بھی اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر انگلی اٹھائے یا ایسی کوشش کرے کہ نبوت اور نبوت کی تعلیم کو مٹا دی جائے تو مسلمان کو اس کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ نبوت کی بقا اور نبوت کی حفاظت۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قیامت کی صبح تک، جب تک قیامت واقع نہیں ہوگی، گویا قیامت واقع ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو باقی رکھیں گے، آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیمات کو باقی رکھیں گے۔ ہاں، جب یہ ہے کہ آپ کی شریعت اٹھ جائے گی، کوئی اللہ اللہ بولنے والا نہیں ہوگا، اس وقت یہ ہوگا کہ حق تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ نیک لوگوں کی سب کی موت کیسے ہو جائے گی؟ فرمایا کہ ایک ہوا چلے گی خاص قسم کی، وہ ہوا ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے سب کو فلو ہو جائے گا، نزلے کا مرض ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد گویا بیماری ایک عام ہو جائے گی اور سب ختم ہو جائیں گے نیک لوگ، اللہ اللہ کرنے والے۔ پھر جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، صرف شرار خلق، بدترین مخلوق، دنیا میں فساد مچانے والے قوم باقی رہ جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے۔ تو یہ ہے کہ شیطان اوپر جایا کرتے تھے، لیکن جیسے حضور کو نبی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبوت سے نوازا، شیطان کے داخلے بند ہو گئے۔ تو یہ لوگ نکلے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا بات ہے، آخرکار کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے داخلے کیوں بند ہو گئے؟ تو مقام نصیبین، وہاں کے کچھ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے یہ جنات، یہ مقام نخلا مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور وہاں پر بطن نخلا اور مقام نخلا میں آپ فجر کی نماز جب پڑھ رہے تھے تو جنات پیچھے سے گزرے، انہوں نے کچھ سنا، تو وہ تو آسمانی کتاب سے واقف تھے، اس لیے کہ عیسائیت پر عمل کرتے تھے، وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ قرآن حضور کو پتا نہیں ہے کہ میرے پیچھے جنات کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، حضور تو اپنے 2-3 صحابی جو ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ پیچھے سے جنات کھڑے کھڑے قرآن سنتے، حضور کو کچھ پتا نہیں ہے۔ پھر حضور کے اوپر جب وحی نازل فرمائی تب پتا چلا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، ہم نے گویا آپ کے پاس جناتوں کو بھیج دیا، نفرًا من جناتوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا، اور کیا وہ ٹھہر گیا، فَلَمَّا حَضَرُوا، جب وہاں پر حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، تو آپس میں کہنے لگے چپ رہو، اشارے سے ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ رہو۔ دیکھیے یہ قرآن کریم، اس کا فطری عمل یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن میں خود فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کریم کی جب تلاوت کی جا رہی ہو تو سننے والوں کو چاہیے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر اس کو سنیں، وَأَنصِتُوا، اور چپ ہو جائے بالکل، خود ایک تو کان لگائے نہ توجہ لگائے، اور خود بول بول نہ کرے بلکہ چپ ہو جائے، یہ قرآن کریم کا مقام اور ادب کا تقاضا ہے۔ وَأَنصِتُوا، تو یہ دیکھیے جنات جب آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو جنات بھی آپس میں کہنے لگے قالوا انصتوا، چپ ہو جاؤ،
چپ ہو جاؤ بالکل. فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. جب اپنی قوم کے پاس پہنچے ہیں تو کس حالت میں پہنچے؟ یہ آنے والے لوگ ایمان لا چکے سب. انہوں نے جناتوں نے ایمان قبول کر لیا اور اپنی قوم کے پاس گئے منذرین، ڈرانے کے لیے، یعنی ایمان کی دعوت دینے کے لیے پہنچے ہیں. اور کیا کہا؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی جو بلا رہا ہے اللہ کی طرف، اس کی دعوت کا جواب دو. وآمنوا به، اس پر ایمان لے آؤ. ویغفر لکم، واللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور عذاب علیم سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. سورہ جن میں بھی تذکرہ ہے، 29ویں پارے میں سورہ جن ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً اپنے نبوت کے زمانے میں 6 مرتبہ جناتوں سے براہ راست بات چیت کر کے ان کو دعوت دی ہے. آقا میرے اکیلے اور سامنے جنات ہوتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے نبی ہے وہاں جناتوں کے بھی نبی ہے. آپ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. قرآن کریم نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت عام ہے اور تام ہے، عام بھی ہے اور تام بھی ہے، یعنی پوری مکمل ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے لے کر چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ چلو. پھر کہا کہ ایک جگہ پر پہنچے تو ایسا گول دائرہ کھینچ دیا، گول راؤنڈ کر دیا اور کہا اس میں بیٹھ جاؤ اور اس سے باہر مت نکلنا. اپنی بھلائی چاہے تو اسی میں بیٹھے رہنا، اس سے باہر مت نکلنا. کہ ٹھیک ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی اور میں نے دیکھا عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے اور عجیب ہائٹ باڈی والے لمبے اونچے تڑنگے لوگ وہاں سے جانے لگے. کہا مجھے ڈر بھی لگتا تھا ان کی شکلیں دیکھ کر، ان کی ہائٹ دیکھ کر، ان کے کپڑے دیکھ کر. اور عجیب بولیاں بول رہے تھے، دوسری بولیاں بول رہے تھے، بھانت کی بولیاں بول رہے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس سے باہر مت نکلنا. تو میں تو اندر ہی بیٹھا رہا. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ وہی موقع ہے کہ جس میں جناتوں نے انسان کی شکایت کی تھی کہ یہ انسان جو ہے یہ ہڈی سے استنجا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں، یہ ہڈی جو ہے گوشت کی جو ہڈی، اس سے استنجا مت کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ تمہارے بھائی جناتوں کی غذا اور کھانا ہے. جب ہم لوگ پھینک دیتے ہیں ہڈی تو یا تو یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں رات میں، جس کو جنات کھا لیتے ہیں، یا ہم جو ہڈیاں ڈال دیتے ہیں کہا کہ یہ جناتوں کا کھانا ہوتا ہے، یہ جناتوں کی غذا ہوتی ہے. تو پہلے کے زمانے میں لوگ جہاں پتھر اور ڈھیلے سے استنجا صاف کیا کرتے تھے تو اسی طرح ہڈی سے بھی صاف کیا کرتے تھے. تو جناتوں نے شکایت کی کہ یہ انسان بڑا عجیب ہے، ہڈیوں سے استنجا کرتا ہے جبکہ یہ ہمارا کھانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے بھائی جناتوں کا کھانا اور غذا ہے، اس سے استنجا مت کیا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں سے ملے اور وہی جہاں پر مکہ مکرمہ میں مسجد جن بنی ہوئی ہے، تو وہاں مسجد جن اسی لیے ہے کہ وہ جناتوں کو وہاں جا کر دعوت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال سورہ جن میں تذکرہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. وہ جنات کیا کہنے لگے؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اللہ تعالیٰ کا. فَآمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسانوں میں مختلف فرقے ہیں، جناتوں میں بھی بالکل سیم ویسے ہی فرقے ہیں کہ اگر ہم انسان مشرک ہوتا ہے جناتوں بھی مشرک ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دہریہ اور ناستک ان لوگ ہمارے میں ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. عیسائی مذہب کے ماننے والے انسانوں میں ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. یہودی مذہب کے ماننے والے
خود قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اب قرآن آ گیا، ہم کسی کو اب اللہ کی اولاد اور اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے۔ پتہ چلا اس سے پہلے وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے تھے، تو انہوں نے کہا اب ہم نہیں مانیں گے۔ پتہ چلا کہ ان میں عیسائی بھی تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ رب العزت کی بے ادبی کرنا، اللہ رب العزت کے معاملے میں دوسرے خیالات رکھنا، دین کو کاٹ چھانٹ کر رکھنا، یہ دنیا یہودیت کا طریقہ ہے۔ تو جناتوں نے بھی یہ کہا کہ ہم میں بھی کچھ بیوقوف لوگ تھے جو بیوقوفی کے کام کیا کرتے تھے، اس سے یہودیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو جتنے فرقے انسانوں میں ہیں وہ سارے فرقے ان میں بھی ہیں، تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ بہرحال جناتوں نے قرآن سنا کب؟ جب آپ طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ دیکھیے کتنی بڑی کامیابی ملی کہ ادھر انسانوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو نہیں کیا، لیکن جناتوں نے تو ایمان قبول کر لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ زید نے کہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے تو آپ کو نکال دیا ہے، آپ کس طریقے سے مکہ میں داخل ہوں گے؟ کہا زید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہمارا معین اور مددگار ہے۔ بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ اخنس ابن شریک کو کہلایا کہ اخنس میں تیری امان میں آ کر مکہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بعد سہیل ابن عمرو کو کہلوایا، یہ بھی کفاروں کا بڑا سردار تھا، کہ تو اپنی حفاظت میں مجھے لے کر چل اور میں تیری حفاظت میں مکہ میں آؤں۔ وہاں دے سکتے تھے، ایسا کر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے بڑا اور وہ یہ کہے کہ دیکھو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے، یہ میرا اپنا آدمی ہے، میں نے اس کے ساتھ امان کا معاملہ کیا ہے، وہ سائن ہو جاتی تھی اس کے اوپر، تو پھر کوئی مجال نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسے ہی اب یہ کہ سہیل ابن عمرو نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ بنو عامر جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانیں گے اور وہ میرا ان کے اوپر بس نہیں چلتا، وہ آپ پر حملہ کریں گے۔ اب کس کو کہلاوے؟ تو مطعم ابن عدی، یہ بڑا نرم دل آدمی ہے، بڑے رحم دل آدمی ہے، ان پر کہلا ہے۔ تو فوراً انہوں نے اب خود گھوڑا لے کر، سواری لے کر مکہ کی حد کے اوپر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، اور اپنے بچوں کو کہا کہ تم لوگ حرم میں کھڑے رہو، اور تمام کو لاٹھی ڈنڈوں کے ساتھ سواری دے دی اور سواری کے اندر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں اس حال میں کہ گویا آپ کو احاطے اور گھیراوے میں لے لیا ہے، اور اعلان کیا مطعم نے کہ میں نے ان کو امان دیا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ان کو ہاتھ لگائے۔ سب کفار ادھر ادھر ہٹ گئے۔ آقا نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف فرمایا اور دعائیں کی۔ پھر نکل کر جب نکلے ہیں تو کہتے ہیں کہ مطعم ابن عدی اور اس کی اولاد نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ درمیان میں بالکل بادشاہ کی طرح چل رہے ہیں، آپ بادشاہ کی طرح اس شان و شوکت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کفار سردار دیکھ تو رہے لیکن کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بڑا اطمینان کے ساتھ چاہتے ہیں۔ مطعم ابن عدی ان کا بہت ادب فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی میری بہت مدد کی ہے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی بہت مدد کی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے غالباً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر ان کا خیال فرماتے، مکہ مکرمہ میں آئے۔ پھر آقا نے اپنا کام شروع فرما دیا۔ مکہ میں ایک معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ ایک شاعر تھا بہت زبردست جس کا نام ہے طفیل ابن عمرو الدوسی۔ طفیل ابن عمرو الدوسی، یہ دوسی ایک فیملی کا نام ہے، یمن کے علاقے کے لوگ ہیں۔ تو حضرت طفیل یہ مکہ میں آئے، بہت بڑے شاعر تھے، عربی زبان کے بہت اچھے مالک تھے اور خود مقرر بھی تھے، تقریر بھی کرتے تھے۔ طفیل کہتے ہیں کہ میرے حلیفانہ تعلق تھے مکہ کے کفاروں کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ، بہت اچھے بزنس وغیرہ کے بھی تعلقات تھے ان کے ساتھ، میں آتا رہتا تھا۔ جب میں آیا ایک مرتبہ تو ابو جہل وغیرہ سب نے کہا کہ طفیل سنبھل کے رہنا، ہمارے یہاں ایک آدمی پیدا ہوا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور نبوت کے دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب بات کرتا ہے، لوگوں میں تفریقہ ڈال دیا ہے، جدائی ڈال دی ہے، بھائی کو بھائی سے، ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، سب کو الگ کر دیا، عجیب فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ طفیل کہتے ہیں کہ اتنی برائی کی میرے سامنے، اتنی برائی کی کہ میں طواف کرنے جانے سے بھی ڈرتا رہا کہ طواف کرنے جاؤں گا اور ان پر نظر پڑ گئی اور مجھے بہکا دیں گے تو ہوگا کیا۔ لیکن طفیل کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں جب طواف کرنے جاتا تھا، مکہ میں حرم میں جاتا تھا،
تو میں کپڑے جو چندیاں ہوتی تھی وہ لے کے کان میں ڈوچے لگا دیتا تھا، اس کے دانت لگا دیتا تھا تاکہ کان میں آواز ہی نہ جائے میرے. تو میں بہت اس کے اندر یہ کپڑے ڈال، یہاں تک کہ لوگ مجھے ستانے لگ گئے تھے، لوگ مجھے ستانے لگے تھے، میں اتنے کپڑے کان میں ڈالتا تھا اور ڈانٹ لگا دی تھی. میں گیا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. وہ اللہ کی طرف سے مجھے انکار ہو رہا تھا کہ تو جس بات کا انکار کر رہا ہے وہ انکار مت کر. پروردگار عالم کی طرف سے مجھے یہ شے مل رہی تھی کہ میں محمد کی باتوں کو سنوں. چہرے انور کو دیکھا تو دل پگھل گیا. کان میں تو انگلیاں بھی ڈالی ہے، کپڑے بھی ڈال دیے ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ طفیل نے اپنے سینے کے اوپر کپڑے لپیٹ دیے کہ اندر کوئی ڈائریکٹ بات یہاں سے نہ اتر جائے، پورے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا. لیکن جب حضور کو دیکھ رہا ہوں میں تو وہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میں قریب قریب سے چکر لگاؤں، تو میں قریب جاتا، مجھے بہت اچھا لگتا، مجھے بہت اچھا لگا. حتیٰ کہ میں نے دھیرے دھیرے کر کے سب کپڑے کھول دیے، کان کے کپڑے بھی نکال لیے. اب جب میں نے قرآن کریم سنا ہے حضور کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، میں اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکا، روک نہ سکا. میں جا کے سیدھا بیٹھ گیا اور کہا کہ بتلائیے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اور سنائیے جو آپ پڑھ رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ شریف، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں سنائی حضرت طفیل ابن عمرو کو. طفیل کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں لیکن آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا ہے، اتنا پیارا کلام میں نے آج تک نہیں سنا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. لائیے آپ کا ہاتھ لائیے، میں ایمان قبول کر لیتا ہوں. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ایمان قبول کر لیا. حضرت طفیل یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں جاتا ہوں میری قوم کے پاس اور اس یمن جا کر میں اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دوں گا. کہا جاؤ، بہت اچھی بات ہے، لیکن آقا میرے لیے کوئی نشانی دے دو نا، کہ لوگ مانگیں گے کہ تو نبی کی دعوت لے کر آیا ہے تو تیرے پاس کوئی نشانی بھی ہے، کوئی علامت بھی ہے. تو آقا نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ لہ آیا، اے اللہ اس کے لیے کوئی آیت، کوئی نشانی اس کے لیے مقرر فرما دے. آقا نے ادھر دعا فرمائی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دے دی کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پہ دو آنکھوں کے بیچ میں ایک نور پیدا فرما دیا اور بہت پاورفل، جیسے ٹارچ بیٹری ہوتی ہے اس کی جتنی لائٹ پڑتی ہے اس سے بھی زیادہ روشنی ہو رہی تھی. حضرت طفیل جب جانے لگے اپنی بستی میں تو کہا یا اللہ میری قوم بڑی عجیب ہے، ناسمجھ ہے، وہ اس کرامت کو نہیں سمجھ سکیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بتوں نے اس کو بیمار کر دیا ہے، ایسی کوئی چیز ہے. لہذا یہ روشنی کو اللہ تعالیٰ یہاں سے ہٹا کے میرے بدن میں کوئی اور جگہ یا کوئی اور جگہ منتقل فرما دیجئے. اللہ نے دعا قبول کر لی. وہ جو لٹ پکڑتے تھے عصا اور لاٹھی، اس لاٹھی کے اندر بالکل اخیر کے اندر لگ گئی وہ روشنی. جیسے فانوس اور ٹارچ ہوتی ہے، آدمی اندھیرے میں جاتا ہے تو کس طریقے سے اب وہ اپنے ڈنڈے اور عصے کو ایسے چلاتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک مقام پر تو چند صحابہ ساتھ چل رہے تھے تو ان کی روشنی میں چل رہے تھے، جب ان کا راستہ آیا الگ ہونا چاہ رہے تھے تو ان کی لکڑی سے لکڑی ملائے تو ان کی لکڑی میں بھی روشنی آ گئی. یہ معاملہ تھا. تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ یہ روشنی لے کر، اپنی نشانی لے کر اپنے علاقے میں پہنچے اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دی. کچھ لوگوں نے قبول کیا یا کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا. تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ پھر واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی میری قوم کے لیے بددعا کر دیجئے، کوئی بھی ایمان قبول نہیں کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا اور کہا اے اللہ طفیل ابن عمرو کی قوم کو ہدایت نصیب فرما. میرے آقا نے ان کے لیے ایمان کی دعائیں کی. کہا جاؤ طفیل اب ایمان کی دعوت دو. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ گئے. 7 یا 6 یا 7 مہینے کے اندر تقریباً 70 یا 80 فیملی نے دعوت قبول کر لی. 70-80 گھرانوں نے ایمان کی دعوت قبول کی اور سب کو لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے. بعد میں بہرحال کفار مکہ دن بدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہے. آپ حضرات نے کئی تعلیمات کے اندر سیرت کے بیانوں میں سنا کہ انتہا کر دی. آپ کو بدن کو زخم پہنچا دیے، خون بہا دیا، آپ کی چیزیں چھپا دیتے، لے لیتے، آپ کے اصحاب کو مارتے تھے، پیٹتے تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی 80 سال کی بڑھیا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، شرمگاہ کے اندر ان کے نازک مقام کے اوپر بھالا مارا ہے. کتنا صحابہ کو آنکھ پر کھینچا، کتنی تکلیف دی.
اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کم تکلیف دی؟ سب سے زیادہ تکلیف دی۔ ویسے ایک موقع پر آقا نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے تکلیفوں میں ڈال کر۔ تو گویا سب سے بڑی جماعت انبیاء علیہ السلام کی ہے، انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے۔ جب آپ کو بخار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بخار اتنا تیز کہ اگر ہمارا ہاتھ رکھ دے تو ہاتھ جل جائے، تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت عائشہ نے کہا آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، تو کہا کہ جی ہاں، ہم انبیاء کی آزمائش بھی تم لوگوں کی بنسبت ڈبل اور دگنا ہوا کرتی ہے۔ بہرحال تکلیفوں میں بھی زیادہ آزمائے جاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر وہ تکلیف پہنچی اور وہ تکلیف دی گئی جو پچھلے نبیوں کو دی گئی۔ جہاں یہ ہے کہ پچھلے نبیوں میں جو ساری خوبیاں تھی وہ ساری خوبیاں میرے ایک اکیلے آقا کے اندر آپ کو مل جائے گی، سب خوبیاں ملے گی، ایسے ہی سارے نبیوں کو جو تکلیفیں دی گئے وہ ساری تکلیفیں اگر دیکھنا ہے تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بھی ملے گی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، وہ سب مل کر جو خوبیاں رکھتے تھے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری ذات وہ ذات ہے کہ تجھ ایک اکیلی کی ذات کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں، تو خوبیاں بھی موجود ہیں اور وہ ساری تکلیفوں کے نمونے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہے۔ بہرحال جب تکلیف آپ کو سب سے زیادہ دی گئی تو پھر باری تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ سب سے زیادہ انعام آپ کو دیا جائے، سب سے زیادہ انعام دیا جائے کہ اللہ جیسا دینے والا کوئی نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لینے والا بھی تو کوئی نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب چند دنوں وحی بند ہو گئی تھی تو کفار تانا دیتے تھے کہ ہم تو بیزار ہوئے تھے محمد سے، ہم نے تو چھوڑا تھا محمد کو، لو ان کے اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی آیتیں نازل بھی، ما ودعک ربک وما قلی، نہ چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ یہ تو اصول کی بات ہے، محبت تو اتنی ہے کہ تیری ایک ایک ادا کی قسم کھائیں گے، ہم ادا کی قسم کھائیں گے، جس زمین پر پیدا ہوا ہم اس زمین کی قسم کھائیں گے، تو گھوڑے پر بیٹھے گا تیرے گھوڑے کی قسم کھائیں گے، تیرے گھوڑوں کی ٹاپ مارنے کی وجہ سے مٹی اڑے گی اور آگ جھڑے گی، ہم اس کی قسم کھا لیں گے، تیرے بالوں کی قسم کھائیں گے، تیری پیشانی کی قسم کھائیں گے، تجھے نئے نئے لقب سے ہم پکاریں گے، کبھی تاسین کہیں گے، کبھی طٰہٰ کہیں گے، کبھی یاسین کہیں گے، کبھی مزمل کہا جائے گا، کبھی مدثر کہا جائے گا، ہم بہت پیار سے بات کریں گے، لیکن اصول کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہمیں تمہیں یہ سبق سکھانا ہے کہ آئندہ جب کوئی کام کہو تو تم انشاءاللہ کیا کہو، تم انشاءاللہ بھول گئے تھے اس لیے ہم نے تمہارے لیے وحی کو روک دی، اور ایک مرتبہ تو یہ کہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور وحی کا بوجھ بہت زیادہ نہ ہو جائے اور برداشت کرنا سیکھ جائے اس کے لیے روک دی تھی، تو کفار تانے دے رہے تھے، اس وقت فرمایا تھا کہ نہ ہم آپ سے بیزار ہوئے، نہ آپ سے ناراض ہوئے، نہ آپ کو چھوڑا ہے ہم نے، تو پھر کیا کریں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے تو ویسے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے اس وقت میں راضی ہوں گا۔ تو دینے والی ذات اللہ کی، لینے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو برابر اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق لیں گے، اور وہ دینے اور لینے کی جگہ یہاں دنیا نہیں ہو سکتی، دنیا کی کسی زمین کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ایسا اجلاس قائم ہو کہ جس کے اندر دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ اور مقدس جماعت کو اس جلسے میں آنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جلسے میں انعام دیا جائے تو کون سے لوگ ہوں گے؟ ہمارے جیسے ہم لوگ ناپاک لوگ ہوں گے؟ نہیں، معصوم ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، جو چھوٹے بڑے گناہ تمام سے بالکل پاک ہو، ایسی جماعت ہو، وہ آپ کے پیچھے ہوں، آپ ان سے آگے ہوں، اور ایسا انعام دیا جائے کہ وہ انعام آج سے پہلے اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں دیا جائے،
اور وہ یہاں پر نہ ہو اور انعام دینے والا خود اللہ اپنے ہاتھوں سے انعام عطا فرمائے. اسی کو میں اور آپ معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہجرت سے 6 مہینے پہلے ایک قول یہ ہے، تقریباً صحیح قول جو ہے کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب نصیب ہوئی ہے، تو بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، بعضوں کا کہنا 2 سال، کوئی 1 سال، 6 مہینے، 8 مہینے، اس طریقے سے 10 اقوال علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں. اسی طریقے سے کون سا مہینہ ہے، میں اور آپ جو ہے وہ معراج کے لیے کہا کرتے ہیں کہ بھئی وہ رجب میں معراج ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحیح قول 5 قول ہے، حالانکہ وہ صحیح قول جس کو کہا جائے وہ جب 5 ہے، رجب کا مہینہ بھی ہے، سفر کا مہینہ بھی ہے، ربیع الاول کا بھی ہے، رمضان اور شوال. رمضان کے بارے میں بھی ایک قول آتا ہے کہ اللہ نے حضور کو جو معراج نصیب فرمائی ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرمائی ہے. تو کوئی ایک بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ گویا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ صحیح بات جو مضبوط ملتی ہے وہ رجب کی ملتی ہے، لیکن یہ دوسرے اقوال بھی محدثین کے نقل کیے ہوئے، محدثین کی نقل کی ہوئی باتیں اس کو رد نہیں کر سکتے. محدثین نے باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں اس پر بات چیت کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان بہترین بدلہ نصیب فرمائے محدثین کو. یہ جو حدیث آپ اور میں سن لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ویسے نہیں آیا، یہ تو پکا پکایا حلوہ ہے، یہ تو پکائی وہ گھی میں تلی ہوئی کھجورے، یہ سمجھ لیجئے یہ تو بہت آسان چیز ہے. وہ ہو کس طریقے سے آیا، کتنے پاپڑ ویلے ہیں. ایک محدث یعنی جس کو جب حدیث ملتی ہے تو وہ حدیث ان کو کس نے دی، وہ کہاں سے لائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان تک جتنے واسطے ہیں ان واسطوں کی وہ چھان بین کرتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے. تو کوئی کی ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے یا کچھ اس کے معاملات الٹے ہوتے، کوئی ان کو جھوٹا بھی کہہ رہا، کوئی خراب بھی کہہ رہا، لیکن اس کو دوسری یعنی ایک نہیں 25 اینگل سے ان کو دیکھا جاتا ہے، 2500 سینکڑوں اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے کیسا. اگر یہ پتا چل جائے کہ اس آدمی میں کوتاہی ہے تو پھر اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے کہ اس آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں. جیسے وہ محدث کا واقعہ ہے نا کہ بکری کو بلایا تو اس طریقے سے بلایا کہ اب بکری یہ سمجھی کہ اس کے کھولے کے اندر کچھ ہے. اب وہ بکری جب وہاں پر آئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو ایک صاحب حدیث لینے کے لیے جو پہنچے تھے وہ کہنے لگے اتنا دھوکے باز آدمی جو ایک بے زبان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو کیا نہیں دھوکہ دے گا، لہذا اس کے پاس سے حدیث نہیں لیں. تو علماء محدثین جنہوں نے حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے میرے بھائیوں، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی رقت کے بعد، بڑی دقت کے بعد، بڑی تکلیفوں کے بعد بہت زبردست کام ہوا. باقاعدہ حدیث شریف کو ایک سبجیکٹ بنایا اور حدیث شریف کی جو چھان بین ہوتی ہے اس کا ایک سبجیکٹ بنایا. وہ باقاعدہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. استاد جب نقل کرتا ہے ایک حدیث، مدرسہ میں جب حدیث کی کتابیں لے کر پڑھ بیٹھتے ہیں تو ایسا نہیں ہو جاتا کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ عربی لکھا ہو تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہوگا نہ مطلب بیان کر، نہیں، اس سے پہلے سند پر گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی حضرت ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ کون ہے؟ جنہوں نے حضور سے سنا. کیا مقام ہے ابو ہریرہ کا؟ یہ حدیث جب ابو ہریرہ نے حضور سے سنی تو ابو ہریرہ بیٹھے کیسے تھے وہ بھی پوزیشن بتلاتے ہیں اپنی کہ میں ایسا بیٹھا تھا، میں نے اس طریقے سے سنا تھا، اس وقت میرے بدن پہ کپڑے کیسے تھے، میرے بھوک کا عالم تھا کہ نہیں تھا. یعنی صحابی اتنی ساری باتوں کو نقل کرتا ہے. پھر جب وہ تابعین کو دیتے ہیں وہ حدیث تو سب باتیں بتلاتے ہیں، تابعین پھر تابعین کو بتلاتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں روایت کے اندر کچھ روایت مسلسلات کی آتی ہیں کہ جو ہم نے اپنے استاد سے پڑھی وہاں سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی تک یا حدیث سنانے والوں نے جو حرکت کی ہے حدیث سناتے وقت وہی حرکت ہمارا استاد بھی کرتا ہے کہ ایسی حرکتوں کے ساتھ یہ حدیث شریف چلی آ رہی. تو حدیث شریف مستقل ایک فن ہے. ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم پورے 1 سال میں روزانہ دین کے اندر اس کے 8 پیریڈ ہوتے ہیں، 8 گھنٹی ہوتی ہے سبق کی. 8 گھنٹی کے اندر وہ حدیث پڑھتا ہے اور 8 جو مدرسے کے اوقات رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ تقریباً مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سبق ہو رہا ہے. دوپہر میں سب کو چھٹی ہو جائے 11 بجے میں، حدیث پڑھنے والے طالب علم کو چھٹی ہوتی ہے 12:30 بجے میں. پھر ظہر بعد سے شروع ہوا تو عصر بعد بھی کافی دیر تک سبق ہوتا رہتا ہے. بلکہ ہمیں تو یاد ہے کہ جمعہ کے دن بھی ہمارے یہاں مشکات شریف کا سبق ہوتا تھا
تو صبح میں 6 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک کا سبق، 6 گھنٹے جمعہ کے دن. پھر جمعہ کے بعد جلالین شریف کا سبق ہوتا حضرت مولانا ذوالفقار صاحب سے. ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ترکسر میں استاد تھے، وہ جمعہ کے دن جلالین شریف کا سبق پڑھاتے تھے. تو جمعہ کی نماز کے بعد فوراً شروع ہوتا تھا، عصر تک کا سبق چلتا تھا. عجیب ہوتا تھا. یہ حدیث شریف کے اسباق جو مدارس کے اندر ہوتے ہیں، راتوں کو اور دنوں میں بس رات دن حدیث حدیث حدیث، وہ سب تیار کر کے پھر کچھ اللہ کے بندے آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے تیار ہو کر آتے ہیں. اللہ اساتذہ کو اپنی شان بہترین بدلہ نصیب فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کو جو بہت مضبوط طور پر نقل کیا ہے علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کے اندر، وہ سیرت المصطفیٰ میں آپ فرماتے ہیں کہ معراج کب ہوئی اس کے بارے میں صحیح قول 10 یا 11، اور کون سے مہینے میں بھی، اس میں بھی ہم 5 مہینوں کے نام لے سکتے ہیں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے انعام دینے کا فیصلہ کر لیا. انعام بھی دنیا میں نہیں دیں گے، اوپر لے جا کر دیں گے. انعام کے اندر جو مجمع ہوگا، پبلک ہوگی، وہ عام پبلک نہیں ہوگی، عام مجمع نہیں ہوگا، وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ ہوں گے. اور ایک مقام تو وہ بھی آئے گا، یہ سارا مجمع نیچے رہ جائے، دور رہ جائے، کوئی نہیں ہوگا، اللہ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے ہوں گے اور اپنے خزانے خاص سے انعام ملے گا. اللہ سیر کروا دیں گے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. لیکن وہاں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاحیت کی ضرورت ہے. جیسے چاند پر جانے والا ایسا تو نہیں ہے کہ جی آیا ٹکٹ لے لی بیٹھ گیا پلین میں چاند پہ پہنچ گیا، بلکہ وہ جانے سے پہلے کتنے آکسیجن لیتے ہیں، کتنی دوائیں ساتھ لیتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ پھر وہ اوپر جاتے ہیں. اب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکان پر سوئے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین اوپر سے چھت پھاڑ کر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہے، دونوں فرشتے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر اٹھایا اور اٹھا کر حتیم میں رکھ دیا. کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ کا جو حصہ ہے جہاں پہلے امام صاحب آ کر ٹھہر جاتے ہیں، وہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ جو راؤنڈ کیا ہے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ اس کو حتیم کہتے ہیں، اور یہ حتیم کعبہ شریف کا ایک حصہ ہے. معاملہ یہ ہوا تھا کہ کفار مکہ، قریش مکہ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، اور ان کا اصول یہ تھا کہ حلال پیسوں سے کیا جائے، اور اسی طریقے سے جن کپڑوں میں رہ کر گناہ کیے ہیں وہ کپڑے پہن کے نہیں کرنا، ننگے ہو کر کرنا ہے. اس لیے کہ کپڑوں میں تو گناہ کیے اور گنہگار کپڑوں کے ساتھ کعبہ شریف کی تعمیر کریں گے، لہذا کپڑے اتار دو، اور جتنا حلال کا پیسہ گائے پسینے کی کمائی کا تھا وہ لگا دو. بہرحال ان قریش مکہ نے اپنے حلال کے پیسے لگا دیے. اب پیسے ختم ہو گئے اور اتنی جگہ باقی رہ گئی کعبہ شریف کی. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اتنی عمارت بنانے کے بعد اتنی جگہ کو چھوڑ کر انہوں نے ایسا راؤنڈ کھینچ دیا جس کو ہم لوگ حتیم کہتے ہیں. تو یہ حتیم میں نماز پڑھ لی اگر کسی نے تو کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ ہے ہی کعبہ شریف کا حصہ. یہاں لے جا کر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، وہاں پر بھی نیند آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آقا کو وہاں سے اٹھایا بہت ادب اور احترام کے ساتھ، اور اٹھا کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے جب یہاں بھی ام ہانی کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں تو یہاں سے اٹھایا کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ جبرائیل کو کہا گیا ہے کہ جاؤ ہمارے محبوب کو ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم انعام دیں گے. سیر کی کتابوں میں روایت کس درجے کی ہو لیکن فضائل معلوم ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کتنا ہے، احترام کتنا ہے. جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. اب جب جبرائیل امین تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نیند میں سوئے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا اگر نہیں اٹھائیں گے تو، اور اگر اٹھا دیتے ہیں تو کہیں حضور کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے کہ نیند میں سوئے تھے اور آپ کے آرام میں خلل ڈال دیا. ایک طرف اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، ایک طرف خطرہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوگی.
اللہ ہی سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے اٹھانے کا حکم تو دے دیا، نہیں اٹھاؤں گا تو تیرے حکم کے خلاف ورزی ہوگی، اور اٹھا دوں گا تو تیرے نبی کی بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی، جس طریقے سے اٹھاؤں تو ہی اٹھانے کا طریقہ بتلا دے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ہلکے سے بوسہ دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جبرائیل امین نے بوسہ دیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، پھر حتیم کے اندر اسی طریقے سے اٹھایا اور لے کر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بئر زمزم، زمزم شریف کے کنویں کے اوپر لے گئے، وہاں پر لٹا دیا، سلا دیا، آپ کی چھاتی کا حصہ جو تھا اس کو چیرا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا گزشتہ سال کے سبق میں کہ 4 یا 5 مرتبہ آپ کی چھاتی اور سینے کو چیرا گیا ہے اور دل مبارک نکالا، 2 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، اور ایک نبوت کے وقت، اور اسی طریقے سے معراج کے وقت۔ اور کبھی تو کھیل اور تماشے کی محبت نکل جائے اس کے لیے اندر سے چیز نکالی۔ سب سے پہلے 2 سال کی عمر میں تو گناہ کا مادہ نکال دیا تھا، ایک کالا قطرہ، اور برف سے دل کو دھویا تھا، اس لیے کہ گناہ کی خاصیت گرم ہے۔ اسی لیے تو جب دعا منگوائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تو کیا سکھائے؟ الوغسل بماء الثلج والبرد، اے اللہ پانی سے اور ٹھنڈک سے میرے گناہ کو دھو دے۔ گناہ کی خاصیت جو ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ گناہ پر جہنم ملے گی تو گناہ گرم ہوتا ہے، گناہ گرم ہوتا ہے، تو کہا کہ گناہ کی وجہ سے وہ گناہ کا مادہ نکالا اور برف سے آپ کے دل کو دھویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے دھلوایا۔ جب 10 سال کے ہوئے تو کھیل کی محبت نکال دی، 20 سال کے ہوئے تو خواہشات اور ادھر بے جان ناپاکی جو ہے اس کی چیز وہ محبت نکال دی۔ نبوت کے وقت جبرائیل امین کو دیکھنے کی صلاحیت آ جائے، وحی کو برداشت کر سکے وہ صلاحیت آ جائے، وہ بھر دی۔ اور پھر معراج ہوئی تو آج اللہ کے دیدار کرنے ہیں، اللہ کی زیارتیں کرنی ہے اور اللہ کے پاس سے انعام وصول کرنا لینا ہے، تو کوئی آسان کام نہیں ہے، اس خلا کو چھوڑ کر اوپر جانا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ ساری صلاحیت رکھنی تھی، تو معراج کے اندر گویا بئر زمزم پر لے گئے، آپ کے قلب مبارک کو صاف کیا گیا، مزکا مصفا بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ لیں، زیارت نصیب ہو جائے، وہ توفیق نصیب، وہ صلاحیت اندر رکھ دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی، جس سواری کو کہا جاتا ہے براق۔ وہ براق ہے کیسی؟ وہ براق کے لیے کوئی تصویر نہیں مل سکتی دنیا کے اندر۔ ہمارے وطنوں میں کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ براق کی تصویر بنا کے رکھ لیتے ہیں، وہ پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں تو صرف اتنا آتا ہے کہ وہ خچر جو آتا ہے، ٹٹو جس کو کہا جاتا ہے، اس سے گویا کچھ چھوٹی ہے، اور گدھا جو ہے اس سے کچھ بڑا ہے، وہ سفید رنگ کا ہے، اور اسپیڈ اور تیزی کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر نظر پڑتی ہے وہاں پر قدم پڑتا ہے اس کا، اور انسان کی طرح اس نے بات چیت بھی کی ہے۔ یہ سارے حدیث میں۔ تو چند ایسے شیطانی دماغ رکھنے والے انہوں نے براق کو دنیا میں جنم دے دیا کہ گھوڑا جیسا جو ہے اس کی باڈی بنائی، انسان کا منہ لگا دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں محرم کے اوپر وہ تعزیہ داری ہوتی ہے نا، تعزیہ نکالتے ہیں تو ہمارے یہاں صورت والے تو جیسے بھی بیوقوف ہے، کیا نکالتے تھے کہ براق بھی نکالتے ہیں۔ ہمارے یہاں صورت میں بھی ہے براق، 2-3 جگہ تو تیار ہی رہتی ہے، وہ ڈبانے کے لیے نکلتے ہیں لیکن کپڑا بھگا کے رکھ دیتے ہیں، پھر واپس لے آتے ہیں۔ ایسے بیوقوف ہیں کہ گویا دین بھر اپنا خدا سمجھا، اس سے مقدر مانے، اپنی ساری چیزیں مانگی اور شام کو ڈبا دیتے تھے۔ ہم نے کہا ڈوب گئے ان کے مقدر جن کا خدا ڈوب گیا۔ بہرحال اس کے بعد اس اب بے جان ہے تو بنایا کیسا؟ کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ بھی کوئی مرادیں مانگنے کے لائق ہے، تو اب اس کے اوپر وہ گھوڑا بناتے ہیں یا گدھا، اور انسانی ڈھانچہ، انسانی شکل لگا دیتے ہیں۔ اچھا دوڑنے کی شکل ہوتی ہے، پیر ایسے رکھتے ہیں کہ گویا دوڑ رہا ہے، اور وہ جو حدیث میں آتے کہ اتنی تیز دوڑ رہتی ہے کہ جہاں پہلی نظر پڑتی ہے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ دوڑ تو اتنا تیز سکتا نہیں، اڑتا ہوگا، لہذا پر بھی لگا دیتے، کم بخت پر بھی لگا دیتے، پیر بھی لگا دیتے، انسانی منہ بھی لگا دیتے ہیں۔ کیا ہے تو کہ یہ براق ہے۔
کون سے کیمرے والے نے فوٹو لگایا تھا، یہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ تو کہا تم لوگ تو پھرے ہوئے لوگ، تم لوگ نہیں مانتے۔ ارے بات تو سنو بھیا، بات تو کرو، یہ لائی کہاں سے معراج؟ نہ بخاری شریف میں اس کی تصویر آئی ہے، نہ مسلم شریف میں، حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، کسی جگہ نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، کسی کے گھر میں نہیں ہے۔ اب تو ایسی حرکتیں تک ہونے لگی ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ایمان پر عجیب و غریب ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا تو گھر میں تصویر ہے اور اس کو پھول وول لگا رکھے، میں نے کہا بھئی یہ کیا تصویر ہے؟ کہا کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا مولانا۔ میں نے کہا نہیں سمجھ میں آ جائے گا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا انسان ہوں، تصویر تو نظر آتی ہے مجھے بھی۔ کہا کہ یہ مولا علی مشکل کشا کی تصویر ہے۔ حضرت علی کی تصویر؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کی تصویر نہیں ملتی تو حضرت علی کی کہاں سے ملے گی؟ حضرت انبیاء علیہ السلام کی تصویر نہیں ہے تو حضرت علی کی تصویر کہاں سے ملے گی؟ اور یہ ساتھ میں کہا کہ یہ حسن اور حسین ہے حضرت علی کے ساتھ، پیچھے بی بی فاطمہ ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ رافضیوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ شیعوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں جن کے یہاں پاک پنجتن ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بہت سے گھروں میں بھی ابھی بھی ہوتا ہے کیا کہ پنجتن پاک کا وہ ہاتھ ہوتا ہے، کیا ہے تو کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ اس طریقے سے رکھتے ہیں، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اس طریقے سے۔ تو یہ ساری اب تصویریں آنے لگی ہے۔ جو شخص تصویر کے لیے اتنی سخت مذمت بیان فرماتا ہو کہ کل مصور فی النار، تمام تصویر کے کھینچنے بنانے والے جہنم میں ہوں گے، تصویر والوں سے کہا جائے گا، آقا فرماتے کہ احیو ما خلقتم، جس کو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ یہ بطور زجر اور توبیخ کے ہوگا، اور جب نہیں کر سکیں گے تو پھر حق تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب ان کے اوپر ڈالیں گے۔ تو گویا اس طریقے سے ہمارے علاقے میں، اپنے وطن میں لوگ براق کی تصویر بناتے ہیں اور اس کا جلوس باقاعدہ نکالتے ہیں۔ اب یہ براق جو ہے بخاری شریف میں یا حدیث شریف کی کتابوں میں جو آتا ہے وہ اتنا ہے کہ سفید رنگ ہے، اتنی تیز ہے، بدن ایسا ہے اس کا، ہاں انسانی طرح کلام کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ ذرا اس نے شوخی دکھائی، اپنی شور کرنے لگا، طوفان کرنے لگا، تو فوراً جبرائیل امین ان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور پھر وہ کیسے شانت ہو رہا ہے اس سننے کے لیے کل تک کا انتظار کیجیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا تیرے گنہگار بندے ہیں، خطاکار بندے ہیں، بہت ہی مجرم ہے مولا، ہمارا بال بال گنہگار ہے، ہم گناہوں میں لت پت ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم مجرم ہیں، بہت مجرم ہے، ہمارا ظاہر بھی گندا، ہمارا باطن بھی گندا۔ یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں کپڑے پہنا کے سب چھپا دیا ہے، آپ نے مسجدوں میں بھیج کر، آپ نے مسجدوں میں بلوا کر ہماری برائیوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اے اللہ آپ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی کی امت میں نے پیدا فرمایا، اور اے اللہ کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ ایک زمانہ تو وہ بھی تھا، ایک قوم تو وہ بھی تھی دنیا میں اے اللہ کہ جن کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا کہ آج رات میں اس نے کیا گناہ کیا ہے، فرشتے لکھ دیتے تھے۔ اگر ہمارے دروازوں پر لکھ دیا جاتا اے اللہ، کوئی ہمارے اوپر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، لوگ تھوکنے کو بھی بے ادبی سمجھتے کہ ناپاک تو اتنا ناپاک ہے، ایک گندے تو اتنا گندا ہے کہ میرا تھوک بھی تجھ سے زیادہ پاک ہے، میں پاک ہو کر تیرے اوپر ناپاک کے اوپر تھوک نہیں سکتا۔ اے کریم تیرا کرم ہے، رحیم تیرا رحم ہے، اے اللہ آپ نے کتنی بڑی ستاری کا معاملہ کیا کہ ہم پر پردہ ڈال دیا، گناہوں کو چھپایا۔ اے کریم آقا دنیا میں جب تک زندہ رکھے پردہ ڈالے رکھنا، ستاری کا معاملہ کرنا، مت کھولنا مولا، ہمارے پردے کو مت کھولنا، ہماری عزت کے پردے کو مت پھاڑنا میرے پروردگار، ہم تو گنہگار ہیں، رات دن گناہ کر رہے ہیں۔ اے کریم تو کیسا حلیم اور بردبار ہے، اے اللہ آپ تو حلیم ہیں، آپ تو باحیا ہیں، آپ تو بردبار ہیں۔ اے اللہ ہم سب مل کر رمضان کے 29ویں رمضان کو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اگر پہلے عشرے میں رحمت کے مستحق نہ بنے، اپنے گناہوں کی وجہ سے دوسرے عشرے میں مغفرت کے مستحق نہ بنے، اے کریم آقا ایسی رمضان ہمارے اوپر مکمل مت کرانا کہ ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو،
اے اللہ تو عید کا چاند دکھائے، عید کی خبر پہنچائے، اس سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم بھکاری ہیں تیرے در کے بھکاری ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اللہ اے رحمان معاف کر دے، اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا کیا بگڑے گا؟ اے اللہ آج کی مجلس میں ہم نے تیرے نبی کی سیرت کو پیش کیا اور سنا ہے، اے اللہ ہماری تو ناپاک زبانیں ہیں، ہزار بار بشویم دہن زی مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت، ہزار مرتبہ بھی تیرے پاک نام لوں اے نبی، ڈر لگتا ہے مجھ کو عنبر سے دھونے کے بعد بھی۔ اے اللہ تو پاک، تیرا نبی پاک، ہم سارے ناپاک ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے مجرم ہونے کا، اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو محروم مت فرما، سچے دل سے مانگ رہا ہو، کیسے دل سے مانگ رہا ہو، مانگ تو تجھ سے رہے ہیں اللہ، ہاتھ تو اٹھائیں تیرے سامنے، ہم سب تجھے اپنا اللہ مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا مسجود مانتے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارے پر قادر ہے، تو قدرت رکھتا ہے، ساری قدرت تجھے حاصل ہے، ہم عاجز و بے بس و بے کس ہیں، اے اللہ ہم تو بہت گرے ہوئے ہیں، ادھر توبہ کرتے ہیں اور ادھر سچے دل سے نہیں ہوتی، پھر بھی دل میں تو گناہ کا ارادہ چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن کرتے تو تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں، مت ہانک دینا اپنے دربار سے، مت نکال دینا اپنے دربار سے، تیرے کمزور بندے ہیں مولا تو اپنا بندہ بنا لے، نیک بنا لے، اپنا بنا لے، تو کہہ دے کہ میرے بندے ہیں تم لوگ، تو آج اعلان کر دے کہ تم لوگ سب میرے بندے ہو، ہم تو 50 مرتبہ ہزاروں مرتبہ کہہ چکے تجھ سے کہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جب تک کہ تو ہی نہ کہہ دے کہ تم میرے بندے ہو، ہم تو بھی کہیں، تو بھی ہم سے کہہ دے کہ میرے بندو، ایک مرتبہ ہے اللہ تو ہمیں اپنا بندہ کہہ دے، ایک مرتبہ تو ہمیں اپنا بندہ کہہ دے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمارے روزے پیش نہیں کر سکتے تیرے سامنے، تراویح پیش نہیں کر سکتے، تو نے توفیق دی، ہم نے جس طریقے سے بھی رکھے، تیری شان تو نہیں ہے، اے اللہ اس میں قبولیت مقدر فرما دے، قبولیت رکھ دے، جو کوتاہیاں ہو گئی ہے یقیناً بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تیری شان اور تیری مرضی کے مطابق نہ روزے ادا کر سکے، نہ تراویح ادا کر سکے، نہ قرآن پڑھ سکے، نہ سن سکے، بہت ہی مجرم پورے گناہ میں مجسم ڈوبے ہوئے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ ہم کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، بھائی بہنوں کو معاف فرما، رشتہ دار قریب اور دور کے تمام کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما دے، ہمارے استادوں اور شاگردوں کو معاف فرما دے، تمام مسجد کے مصلیوں کو معاف فرما دے، جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے سب کو معاف فرما دے، اپنی پکڑ اور ناراضگی کی ہر شکل سے حفاظت فرما، اپنے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ سیرت پاک جو کہی جا رہی سنی جا رہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما، رمضان میں جتنی دعائیں مانگی تیرے ان بندوں نے ہم سب نے اللہ اس کو قبول فرما، اور اگر کوئی ایسی چیز مانگ لی جو نقصان دہ ہے اے اللہ اس کا نعم البدل نصیب فرما، ہم نے اپنی شان سے مانگا تو اپنی شان ہمیں نصیب فرما، مستجاب الدعوات بنا دے، مقبول دعا والا بنا دے، جزا اللہ عنا نبینا محمد اما ہوا اہلو، ہمارے آقا نے جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جتنی برائیوں سے پناہ مانگی سے پناہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب